अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 62 यानी 62वां लेसन है हमारा लेक्चर, जिसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी मनफी और सवालिया जुमला बनाना सीखेंगे। रूल मनफी का या सवालिया का वही रहेगा जो हमेशा से हर टेंस में और हर जुमले में रहा है। उम्मीद है जिन्होंने मेरे लेक्चर्स बिलतरतीब देखे होंगे उनको ये सारे रूल्स जो बमुश्किल चार हैं, मेन रूल्स जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं वो याद रह गए होंगे। मैंने हर लेक्चर में फिर से दोहराया भी है ताकि वो मज़ीद ज़हन नशीन हो जाए। अब जब भी हम नेगेटिव यानी मनफी की बात करते हैं तो ये मुसल्लमा बात है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव उसी वक्त बन पाता है जब हमें उसका हेल्पिंग वर्ब जुमले का पता हो। इसीलिए सबसे पहले मैं ज़्यादा ज़ोर उस पे देता हूँ कि हर जुमले का हेल्पिंग वर्ब हमें पता हो, क्योंकि अगर नेगेटिव बनाना है तो वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला ऑटोमेटिकली नेगेटिव यानी मनफी बन जाएगा। हमने जो सादे जुमले बनाए वो देखिए। हमने बनाया था they will have been they will have been waiting for you for 2 days। ये जुमला हमने बनाया था कि वो आपका 2 दिन से इंतज़ार कर रहे होंगे। अब अगर हमें बनाना हो कि वो आपका 2 दिन से नहीं इंतज़ार कर रहे होंगे तो हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा। They will not have been waiting for you for 2 days। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हमने कहा कि कल रात से बारिश हो रही होगी। जब हमने ये कहा कल रात से बारिश हो रही होगी तो हमने जुमला बनाया था इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट कल रात से बारिश हो रही है। अब हमें कहना है कल रात से बारिश नहीं हो रही होगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। जुमला नेगेटिव बन गया। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। हमने कहा था कि कुत्ता सुबह से
भौंक रहा था। अफर्मेटिव में हमने ये जुमले बनाए थे, तो हमने उस वक्त कहा था द डॉग will have been barking, भौंकना, barking since morning। ये अफर्मेटिव का जुमला हमने बनाया था। नेगेटिव के हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, तो जुमला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और जुमला बन जाएगा क्या कुत्ता सुबह से नहीं भौंक रहा था। यही जुमला जो नेगेटिव बना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से। इसी तरह हमने कहा वो 3 घंटों से 3 घंटों से खा रही होगी। अब हमें इसका जो हमने अफर्मेटिव जुमला बनाया था, तो हमने ये बनाया था शी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours। ये हमने अफर्मेटिव बनाया था पिछले लेक्चर में। अब हमने कहा था कि अगर नेगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, तो जुमला बन जाएगा शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours। वो 3 घंटों से नहीं खा रही होगी। उम्मीद है कि नेगेटिव अब समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, और इंट्रोगेटिव का मतलब है सवालिया। सवाल दो तरह के होते हैं। एक वो सवाल कि उसी सादा जुमले को हम क्या करके सवाल में तब्दील कर देते हैं। मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ। ये एक बिल्ली है, क्या ये एक बिल्ली है। आप सो रहे हैं, क्या आप सो रहे हैं। ये उसी सादा जुमले को सवाल बनाने के लिए हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिया है। पिछले सारे टेंस में हमने यही किया है। उसे मैं इंट्रोगेटिव वन कहता हूँ कि सादा जुमले को सवालिया बनाना क्या लगाकर। अब हमने अगर कहा कि क्या वो 3 घंटों से खा रही होगी। जब हमने इसका अफर्मेटिव बनाया था वो 3 घंटों से खा रही होगी, तो हमने कहा था शी विल हैव से शुरू किया था। अब हम विल को आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और इसे हम कहेंगे विल शी। और बाकी जुमला एज इट इज रहेगा। हैव बीन विल शी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours।
تو یہ سوال بن گیا، ہیلپنگ ورب کو ہم آگے لے آئے اور یہ انٹروگیٹو فارم کا سوال بن گیا۔ اگر میں کہوں کیا کتا صبح سے بھونک رہا ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کتا صبح سے بھونک رہا ہوگا تو ہم نے کہا تھا the dog will have been the dog will have been۔ اب ہم will کو آگے لے آئے کہ ہیلپنگ ورب کو آگے لانا ہے، صرف will کو آگے لے آئے، باقی جملہ ایز اٹ از رہے گا۔ will the dog have been will the dog have been barking bark bhonkna barking since morning since morning۔ امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ اب ایک جملہ وہ بھی تھا کہ کیا، جس میں ٹائم فریم نہیں تھا، نہ وقت تھا، نہ مدت، دورانیہ کچھ نہیں تھا، نہ فارم نہ سنس کچھ نہیں لگنا تھا۔ کیا وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے؟ جب ہم نے اس کا افرمیٹو بنایا تھا وہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوں گے، ہم نے کہا they will have been، یہاں سے شروع کیا تھا they will۔ اب will جو ہے ہیلپنگ ورب ہے، اب یہ آگے آ جائے گا، باقی کا جملہ وہی رہے گا۔ will they will they have been watching cricket match؟ اب یہ دیکھیں یہ جملہ ہمارا افرمیٹو میں تھا، they will have been watching cricket match۔ ہم نے they will کی جگہ پہ will they کر دیا، تو یہ جو جملہ ہے یہ انٹروگیٹو ون کا ہو گیا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں انٹروگیٹو ٹو کی، یعنی وہ سوال، چونکہ سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اسی جملے کو ہم نے کیا کر کے کر دیا، اور دوسرا جس سوال میں کیوں، وائی، ویئر کہاں، وین، ہاؤ، اس طرح کے جو بھی لفظ ہیں، وچ، ہوم، ہوز، جتنے بھی ایسے ورڈ ہیں جو اسی سادہ جملے کو سوالیہ نہیں بنانا ہے بلکہ الگ سے جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک رول ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ وہ رول تو ہر جگہ ایک ہی اپلائی ہوگا جملے کے حساب سے۔ جیسے رول ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ لفظ جتنے بھی ہیں یہ جملے کے شروع میں آئیں گے، جملے کے شروع میں، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب جو آپ کا مین ہیلپنگ ورب ہے، پھر ہیلپنگ ورب لگے گا، پھر ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ لگے گا، اور سبجیکٹ کے بعد باقی کا جملہ افرمیٹو کا ایز اٹ از رہے گا۔ جیسے اس جملے میں یہ والے ٹینس میں پھر ہیو جو لگا ہوا تھا افرمیٹو جملے میں وہ لگے گا، پھر آپ کا بین لگا ہوا تھا وہ لگے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، پھر آپ کا ورب کے ساتھ آئی این جی ہے، یہ افرمیٹو جملے میں موجود ہے آپ کے، اس کے بعد پھر آپ کا آبجیکٹ لگے گا اگر آبجیکٹ ہے تو، اس کے بعد
آپ کا اگر وقت یا مدت ہے تو فور اور سنس کے ساتھ وہ مدت یا وہ وقت لگے گا. اب اس طرح یاد کرنے میں اور پریکٹیکلی ایک شارٹ کٹ یاد رکھنے میں بڑا فرق ہے. ہر جملے کا آپ اس طرح یاد کرنے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ گرامر بہت مشکل ہے. ایک آسان سا کلو لے لیں. اگر ہم کہیں کہ وہ کیسے 3 گھنٹوں سے وہ کیسے 3 گھنٹوں سے کھا رہی ہوگی. ہمارا بیسک جملہ تھا وہ 3 گھنٹوں سے کھا رہی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ آپ انٹروگیٹو ون بنائیں. کیا وہ 3 گھنٹوں سے کھا رہی ہوگی؟ تو ہمیں پتا ہے کہ ہیلپنگ ورب ہم پہلے لائے تھے ول شی ہیو بین. یہ انٹروگیٹو ون ہے. کیا وہ 3 گھنٹوں سے کھا رہی ہوگی؟ ول شی ہیو بین ایٹنگ فار 3 hours. اگر آپ نے انٹروگیٹو ون بنا دیا، دیکھیں یہاں سے لے کے یہ پورا جملہ انٹروگیٹو ون کا ہے. کیا وہ 3 گھنٹوں سے کھا رہی ہوگی؟ اگر اس سے پہلے کیوں، کیا، کہاں یہ لگا دیں اگر آپ ہاؤ، تو یہ جملہ اب بدل گیا کہ وہ کیسے 3 گھنٹوں سے کھا رہی ہوگی. اب آپ کو پیچھے دیکھیں، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ والے لفظ لگائے، پھر ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ. پہلے یہ والے لگائے، پھر ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر ہیو بین، پھر ورب کے ساتھ آئی این جی، پھر ہیو بین، پھر ورب کے ساتھ آئی این جی. یہ دیکھیں، پھر ہیو بین، پھر ورب کے ساتھ آئی این جی. اس کے بعد اگر آبجیکٹ ہے تو لگائیں، نہیں ہے اور اگر وقت یا مدت ہے تو لگائیں. تو ہم نے وقت یا مدت لگا دی، یہاں نہیں ہے. اگر میں کہتا وہ کیسے 3 گھنٹوں سے سیب کھا رہی ہوگی تو ایٹنگ این ایپل ہوتا تو وہ آبجیکٹ ہو جاتا. یہاں آبجیکٹ نہیں ہے مگر وقت یا مدت ہے. تو یہ یاد رکھنا زیادہ آسان ہے کہ انٹروگیٹو ون سے پہلے یہ جملے لگا لیں. تو یہ ترتیب آپ کو ہر دفعہ یاد رکھنے کی یا یاد کرنے کی یا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. گرامر کو ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ بہت ہی آسانی سے یہ جملے آپ کے اس میں بن جائیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس میں. اب دیکھیں، ہم نے جملے جو بنائے ہیں اس میں اور دیکھ لیں جملہ. ہم نے ایک جملہ بنایا تھا کہ کتا کہاں. اب اس کا ہم بناتے ہیں کتا کہاں صبح سے بھونک رہا ہوگا. اب اپنا جو افرمیٹو جو بنایا تھا
اس میں تھا کتا صبح سے بھونک رہا ہوگا۔ پھر اس کا جب ہم نے انٹروگیٹو ون بنایا تھا، اسی کا سوال جب ہم نے بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا ول دا ڈاگ ول دا ڈاگ ہیو بین بارکنگ have been barking since morning۔ یہ بن گیا کیا کتا صبح سے بھونک رہا تھا۔ اس کے آگے یہ والے حروف لگا دیں۔ کہاں where، جملہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ where will the dog have been barking since morning، اور اسی ترتیب کے ساتھ کمپلیٹ ہوا ہے جو ترتیب یہاں دی گئی ہے۔ کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے میں یہ لگاؤں پہلے وہ لگاؤں۔ آپ کو اگر افرمیٹو جملہ بنانا آ گیا، افرمیٹو جملے میں آپ کو یہ پتا ہے ہیلپنگ ورب کون سا ہے، اس کا آپ نے انٹروگیٹو ون بنا لیا۔ جب انٹروگیٹو ون بنا لیا تو انٹروگیٹو ون آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا انٹروگیٹو ون ہے یہ جملہ۔ ویئر کو اگر ہٹا دیں تو یہ ہے کیا کتا صبح سے بھونک رہا تھا۔ اب جب یہ لگا دیں گے تو وہ کیا والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی غلطی کا ایک چانس یہ رہتا ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں شروع میں ہاؤ یا وائی یا ویئر یا وین، کب، یہاں کب کے معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کا ایک مطلب جب بھی ہے وہ یہاں لیکن کب میں استعمال ہو رہا ہے، وین سوال میں، پھر وچ کون سا، اس طرح کے جو بھی ورڈس آئیں گے اس کے بعد یہ لکھ لیں کہ اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا سب، اور اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا۔ بس یہ تین چیزیں آپ یاد رکھیں، یہ تین چیزیں کہ اس کے بعد سبجیکٹ آئے گا، باقی جملہ وہی جو افرمیٹو میں ہے وہ چلتا رہے گا، تو پھر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ تین آپ کو چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ یہ سب سے پہلے آئے گا نمبر ون پہ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا، پھر سبجیکٹ آئے گا۔ امید ہے کہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم، اور اگلا لیکچر ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس کورس کا، جس میں ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا نیگیٹو اور انٹروگیٹو کمبائن کر کے یعنی ملا کر بنائیں گے۔ اور لیکچر دیکھنا نہ بھولیے گا، کوشش کریں کہ جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ بالترتیب دیکھیں تاکہ انشاءاللہ فائدہ ہو اس کا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔